قیامت اور زندگی میں ہوں آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا MC 13 ہو۔ اس کا ایک باب 1 آیت سے لے کر 45 آیت تک۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے منکشف کیا۔ اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون ہے، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیاء نبی نے کہا ہے، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر اصطباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے اصطباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جس سے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کی بیت العنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا اصطباغ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے اصطباغ دیتا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے اصطباغ دو، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کا اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے اصطباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور میں نے شہادت دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟
انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی مترجم اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے مسیح یعنی مترجم المسیح پا لیا۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا یعنی مترجم پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن اس نے جلیل کو روانہ ہونا چاہا اور فلبوس سے ملا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ فلبوس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت السیدیا کا تھا۔ فلبوس کو ناتنائیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ از پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔